السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ آج کی جو ویڈیو ہے وہ چھوٹا سا ایک بلاگ ہے عید کے حوالے سے، اور اس میں آپ کو میں ڈیٹیل کوکنگ ویڈیو نہیں شیئر کروں گی کہ میں نے کس طریقے سے کیا کیا بنایا، لیکن یہ میں بتاؤں گی کہ کیا کیا بنایا۔ اچھا، عید کا دوسرا دن تھا اور ہمارے گھر دعوت تھی اور گیسٹ وغیرہ آنے تھے سب، تو میں نے شروع سے صبح سے ہی کام سٹارٹ کر دیا۔ پہلے کچن کلیننگ کے بعد برتن تھوڑے بہت دھونے کے بعد چیزیں سبزیاں وغیرہ جو تھیں وہ کاٹ کے کیٹیگرائز کر کے رکھی ہوئی تھیں، اور بس یہ تھا کہ اوپر چیزیں رکھنی ہیں، پکنی ہے، پکانے کا کوکنگ کا ہی کام تھا تاکہ مجھے آسانی رہتی۔ تو سب سے پہلے یخنی بنائی، یخنی پلاؤ بنانا تھا، گوشت کا مٹن کا شوربہ تھا اور نمکین گوشت، یہ 3 چیزیں بنانی تھی۔ نہاری میں نے پہلے سے بنا کے رکھی ہوئی تھی، اس کی ویڈیو شیئر نہیں کی گئی کیونکہ اتنا زیادہ کام تھا۔ اچھا، یہاں پہ ایک طرف یخنی رکھی ہوئی ہے، ایک طرف جو ہے وہ مٹن گوشت ہے وہ بننے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو ڈائریکشن ہے یہ تھوڑی سی فون کی خراب ہو گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ تو ویڈیو بنانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا لگ رہا ہوتا ہے۔ دیکھنے میں تو بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے لیکن بیچ میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے ایڈوانس میں معذرت۔ ولاگ میں آپ دیکھیں گے کہ اتنی ڈیٹیل نہیں ہے کہ میں نے کس طرح سے بنایا ہے، بس یہ ہے کہ میں آپ کو بس کوکنگ کا جو بھی تھا سارے دن کا کام تھا وہ میں اس میں دکھاؤں گی۔ اور پیاز کاٹے، پہلے تو یخنی رکھی وہ میں نے آپ کو دکھائی ہے، یخنی ہے۔ اب مٹن کا جو سالن ہے شوربہ وہ بنانا تھا، سمپل ہے، اس میں آلو یا مٹر وغیرہ کچھ نہیں ڈالیں گے۔ تو بیچ میں ٹماٹر، پیاز، لہسن، ادرک، نمک، سرخ مرچ اور ہلدی ڈال کے وہ بننے کے رکھ دیا۔ ایک طرف اب یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ نمکین گوشت ہے، بیف کا بنایا تھا۔ اس کی بیف کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر کے تو اس میں نمک اور کالی مرچ بس ڈالتے ہیں، تھوڑا سا چربی والا گوشت ہوتا ہے۔ اب سیلڈ وہ چیزیں میں نے اوپر رکھ دیں، تو جو باقی چیزیں تھیں سیلڈ کی تیاری وہ میں نے شروع کر دی۔ تو اتنی دیر میں یہ سب چیزیں کھانا وغیرہ بن رہا ہے، یخنیاں بن رہی ہیں، گوشت آپ کو پتہ ہے ٹائم لگتا ہے، تو اتنے دیر میں ٹائم کو یوٹیلائز کرنے کے لیے بانڈے مانجے اور ساتھ میں سلاد کی تیاری کی۔ برتنوں کی اتنی زیادہ شفٹ لگی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ کتنے برتن تھے، اور اگر آپ نے برتن دھونے کی بھی ویڈیو دیکھنی ہوگی نا تو فاسٹ فارورڈ ویڈیو ہے، وہ میں آپ کو لنک شیئر کروں گی تو آپ وہاں پہ جا کے دیکھ لیجیے گا، وہ شارٹ ویڈیو ہے۔ ایک اور بھی گوشت کو فریج میں سٹور کرنے کے لیے جو ایک چھوٹی سی ٹپ کے حوالے سے بھی ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی عید پہ، وہ اس چینل پہ اپلوڈ نہیں کی، تو وہ بھی آپ کو میں لنک شیئر کروں گی، اس میں دیکھ لیجئے گا کہ گوشت جو ہے وہ فریج میں رکھنے کے لیے جگہ جو ہے وہ کم گھیرتی ہے نا، ریکٹینگولر باکسز میں اگر ڈالیں تو یہاں پہ اب تیاری ہو رہی ہے کھانے پینے کی۔ پہلے یخنی وغیرہ ہماری ساری کمپلیٹ ہو گئی ہیں ساری، اب بھنائی والا کام رہ گیا۔ یہاں پہ پلاؤ کی تیاری ہے، ایک درمیان میں پلاؤ ہے اور سائڈ پہ مٹن کا شوربہ، اور ایک طرف نمکین گوشت بن رہا ہے۔ نمکین گوشت آلموسٹ ریڈی ہے، یہ ہمارا شوربہ بھی آلموسٹ ریڈی ہے۔ بھنائی کا کام میں نے آپ کو بتایا، بھنائی کا کام ہو رہا ہے۔ پیاز بھوننے کے بعد جو وہ تھا لہسن ادرک، اس کا پیسٹ میں گوشت کو اچھی طرح بھون لینا تاکہ گوشت کی جو اسمیل ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور اب یہ ذرا چیزیں وغیرہ بھونتی ہیں تو پھر میں آپ سے مزید ڈیٹیل شیئر کروں گی، تو چلیں گپ شپ تھوڑی بہت کر لیتے ہیں۔ آپ بتائیں کمنٹ سیکشن میں ضرور کہ آپ نے کیا کیا بنایا اور آپ سب کی عید کیسی گزری۔ کچھ لوگوں نے فلسطین بھیج دیا گوشت، وہاں پہ قربانی انہوں نے بھیج دی، اور پتہ نہیں کیا حالات رہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میری اپنی آبزرویشن یہ ہے کہ اس مرتبہ لوگوں کے گھروں میں گوشت کم ہی تھا۔ اس کی کیا ریزن ہے آپ ضرور کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے گا۔ گوشت سارا بھن گیا اور یخنی کا بھی سارا پلاؤ کا بھی سارا مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح ریڈی ہو گیا۔ اب آخر میں بس گوشت بھننے کے بعد اس میں تیار ہو رہا ہے گوشت، اور میں نے پانی ڈال دیا تھا اس میں، اور آج کے دن کی مصروفیت اتنی زیادہ تھی کہ میں اپنی کیٹس کو ہی کھانا ڈالنا بھول گئی۔ تو کھانا پکاتے پکاتے ایک دم مجھے خیال آیا کہ بیچارے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹائیگر، تو ان کو میں نے پھر جا کے کھانا ڈالا۔ اور عید کے دنوں میں چکن بھی نہیں مل رہا تھا، ظاہر ہے سب نے عید منانی ہوتی ہے
تو جو کچھ ہمارے جیسے لیٹ کمر ہوتے ہیں جن کو دیر سے خیال آتا ہے وہ گوشت ڈھونڈنے باہر نکلے ہیں، چکن ڈھونڈنے باہر نکلے ہیں، کچھ نہیں، خیر ان کو مٹن بیف جو بھی تھا ہمارے پاس وہ ان کو بھی ڈالا، اور جو پہلے کی ان کی آئی ہوئی تھی فیڈ وہ بھی ڈال دی، لیکن یہ کہ ان کو میں اکثر بھول گئی، اور پھر کھانا پکنے کے درمیان دوپہر کے ٹائم یاد آیا کہ وہ کیش بیچاری بھوکی ہیں، تو صبر والی ہم بیچاری کچھ کہتی نہیں ہے، انسان تو کھانے کو دوڑتے ہیں کھانا لیٹ ہو جائے تو۔ اچھا چلے یہاں پہ اب سارا کچھ آلموسٹ میرا کھانا تقریباً بن گیا تھا، چاولوں کو دم لگا دیا پلاؤ کو، اور کھانا جو شوربہ تھا وہ بھی آلموسٹ ریڈی تھا، اس کو بھی میں نے ہلکی آنچ پہ رکھ دیا کہ تھوڑا سا اس کا جو تری ہے وہ اوپر آ جائے۔ میں سلاد کی تیاری کی، اور سلاد کی تیاری میں سمپل سلاد ہی بنایا تھا، وہ کوئی بہت زیادہ فینسی سیلیڈ نہیں تھا، لیکن یہ تھا کہ اس کی کٹنگ کا کام ہوتا ہے، تو میں نا کٹنگ اس طرح سے ہی کرتی ہوں کہ ساری چیزیں کاٹ کے تو ان کو اکٹھا ہی میں کٹ کر لیتی ہوں، اس طرح ذرا ٹائم کی بچت ہو جاتی ہے۔ سیلیڈ تھا، اس میں کھیرے ہیں، ٹماٹر، پیاز، بند گوبھی، کیری اور لیموں تھا، اور شملہ مرچ، گاجر، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ درمیانے سائز کی کاٹ کے ڈالی ہوئی تھی، اور یہ اچھا لگتا ہے سیلیڈ کھانے کے دوران، خاص طور پہ مٹن اور بیف کے ساتھ لازمی ہی سیلیڈ ہونا چاہیے۔ وہ تو ایک تو کھانے کو ڈائجسٹ کرنے میں ہیلپ فل رہتا ہے، دوسرا یہ کہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے۔ تو مجھے تو سلاد بہت زیادہ پسند ہے، مجھے اتنا پسند ہے سیلیڈ کہ میں کہتی ہوں کہ کھانا ہو نہ ہو سیلیڈ ضرور ہونا چاہیے۔ بنایا بھی ماشاءاللہ کافی زیادہ تھا، اور سب نے پھر کھایا بھی، اور یہ جو سیلیڈ ہے اس میں نمک نہیں ڈالا ہوا میں نے، نمک سے آپ کو پتہ پانی نکلنے لگ جاتا ہے، تو اینڈ ٹائم پہ جب سرو کرنا ہونا تو سالٹ تب ہی ڈالنا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی ٹپ ہے سیلیڈ کے حوالے سے، جنہوں نے پارٹیز یا فنکشنز آرگنائز کرنے ہوتے ہیں، جن کے گھروں میں بہت زیادہ آنا جانا ہوتا ہے، تو ویسے تو ان کو پتہ ہوگا اس ٹپ کے بارے میں، لیکن پھر بھی میں آپ سب کو بتا دوں کہ اگر آپ نے کھانے کے سے کچھ ٹائم پہلے سرو کرنے سے کچھ ٹائم پہلے بنا کے رکھنا ہے سیلیڈ کے، چلیں سیلیڈ کا کام ہو جائے گا، عین وقت پہ بھگدڑ نہ مچے، تو اس کے لیے یہ کہ نمک نہ لگائیں، لیموں لگا لیں، سرکہ لگا لیں، لیکن نمک نہ لگائیں، کالی مرچ بھی لگا کے بے شک رکھ لیں، لیکن نمک جیسے ہی لگتا ہے سیلیڈ کو یا کچی سبزی کو تو اس میں سے پانی نکلنے لگ جاتا ہے، اور بہت زیادہ پانی پھر نکلتا ہے۔ تو اس کے سب سے اچھی بات یہی ہوتی ہے کہ سیلیڈ جس وقت آپ نے سرو کرنا ہے نا اس وقت نمک لگا کے مکس کر دیں، اور اگر نمک نہ بھی لگائیں تو سیلیڈ ویسے بھی اچھا ہی لگتا ہے۔ سلاد کی سبزیاں جو ہیں وہ اچھی لگتی ہیں ایسے بھی کھائیں تو، لیکن سب کی اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے، کسی کو کھٹا سیلیڈ پسند ہوتا ہے، کسی کو کچومر سلاد پسند ہے، کسی کو موٹا موٹا پسند ہوتا ہے، کسی کو پیاز نہیں پسند ہوتے سیلیڈ میں، کسی کو ٹماٹر نہیں پسند ہوتے، بس اپنی اپنی ہر ایک کی مرضی چاہت ہوتی ہے کہ کسی کو کیسا پسند ہے۔ یہ جو کٹر میں نے رکھا ہوا ہے نا نائف یہ والی، یہ ویسے تو تیز ہے، لیکن پیاز اور ٹماٹر جب ہم کاٹتے ہیں نا تو چھری نا اتنی شارپ نہیں رہتی، اگر شارپ بھی ہو تو وہ کھونڈی سی ہو جاتی ہے، تو اس کو پھر بار بار میں تیز کر لیتی ہوں، اسپیشلی پیاز اور ٹماٹر کے لیے لازمی تیز کرنی پڑتی ہے چھری۔ ویڈیو بناتے بناتے فون بھی میرا کئی مرتبہ گرم ہو گیا، کیونکہ صبح سے دوپہر تک تو فون اتنا نہیں نا کرتا کام، دوسرا کہ چولہا جلا ہوا تھا تو چولہے کی وجہ سے بھی بہت زیادہ گرم ہوتا جا رہا تھا، تو آدھا ولاگ میں نے ایک فون سے بنایا، اور دوسرا جو حصہ ہے نا وہ میں نے دوسرے فون سے بنایا، اور بیچ میں برتن بھی دھونے والی ویڈیوز تھیں تو وہ میں نے بیچ میں سے نکال دی کہ کافی زیادہ پھر لمبا ہو جائے گا، اسی لیے آپ دیکھیں فاسٹ فارورڈ کیا ہوا ہے، ویڈیو میں نے تیز کی ہے تاکہ جو ویورز ہیں وہ جلدی ویڈیو دیکھ کے فارغ ہو جائیں۔ برتنوں کی انتہا تھی، کھلارے کی بھی انتہا تھی، بیش بہا کھلارا اور برتن، آپ کو پتہ کوئی دعوت ہو تو ویسے عام دنوں میں بھی گھر میں بھی کھانا پکتا ہے، جب تو کافی زیادہ کچن کے کام اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور ان دنوں میں میڈ بھی نہیں ہوتی، تو ویسے کرسچن جو میڈ ہوتی ہیں نا وہ اچھا رہتا ہے ان کے ساتھ، ان کو رکھنا اچھا اس وجہ سے رہتا ہے کہ ان کے اور ہمارے جو تہوار ہیں وہ مختلف دنوں میں ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں، تو اگر ہمیں ضرورت پڑے نا عید وغیرہ کے موقع پر تو کوئی کرسچن کام والی ہو تو وہ ساتھ میں ہیلپ کروا دیتی ہیں، وہ آ جاتی ہیں۔ مسلم نے ظاہر عید منانی ہوتی ہے وہ ان دنوں چھٹیاں کر لیتی ہیں۔ اچھا یہ جو نمکین گوشت تھا نا یہ تھوڑا سا اس میں کسر رہ گئی تھی، تو میں نے اس کو پانی ڈال کے نا تو پکنے رکھ دیا تھا، تو اب یہ ماشاءاللہ بالکل صحیح اچھا بہترین گل گیا،
اور اس میں 2-4 بوٹیاں تھیں وہ ذرا سخت تھیں تو وہ بڑی تھی، سخت نہیں بڑی تھی، تو وہ میں نے پھر چھری سے ان کو کٹ کیا، باقی چھوٹی ہیں. تو یہ آپ بھی بناتے ہی ہوں گے، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر آپ بھی نمکین گوشت بناتے ہیں. مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ، اس کے اوپر لیموں ڈال کے کھائیں تو بہت اچھا اس کا ٹیسٹ رہتا ہے. حالانکہ اس میں کچھ بھی نہیں خاص ڈلا ہوتا، صرف نمک اور کالی مرچ ہی ہوتی ہے. تو جی اب کھانا ہمارا ریڈی تھا. سرو کرنے سے پہلے یہ اس کی لک ہے، اور آپ سب نے بھی دعوتیں کھائی ہوں اور پکائی ہوں گی. اور یہ آخر میں ویڈیو ہے جی پانڈے ٹھنڈے دھونے کی تو اس کو انجوائے کریں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اللہ حافظ.